وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اور ہمارا پالنہار ہے۔ درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک ہر خیر کو پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت کے حوالے سے کہا حافظوا علی الصلوات کہ نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے ایک سوئی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تین باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے عمومی بات نقل کی کہ آدمی 5 وقت کے نمازوں کی حفاظت کرے، اور دوسری بات یہ کہی کہ خاص طور پر ان 5 نمازوں میں بھی آدمی سے یہ نماز کبھی چھوٹ نہ جائے، عصر کی نماز، اس کی حفاظت کی بات کہی۔ تیسری بات یہ کہی کہ وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں، 3 احکام ہیں۔ پہلا حکم نمازوں کے حوالے سے، دوسرا حکم عصر کی نماز کے حوالے سے۔ خندق کا موقع تھا کہ کفار و مشرکین سر پر تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شغلونا عن صلاة العصر، کہ ان کفار و مشرکین نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا۔ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے عصر کی اہمیت کا بس اس ایک بد دعا کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں، کیونکہ خندق کا موقع ایسا تھا کہ کفار و مشرکین سب ایک ساتھ شریک تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان لوگوں پر جنہوں نے نماز عصر سے مشغول رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑا فقد حبط عمله، بس اس کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، حبط کیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی عصر کی نماز کو چھوڑے نہیں۔
ہوتا یہ ہے کہ آدمی مشغول عصر کے وقت میں ہوتا ہے، دن بھر کی تکان سے فارغ ہوتا ہے آدمی، چند لوگ آرام کرتے ہیں، چند لوگ پیک اپ کا وقت ہوتا ہے، تمام لوگ اپنے تمام کام سے فارغ ہونے کے لیے عصر کا وقت مختص کیے ہوتے ہیں، اس وقت میں کام ختم کر آدمی آرام کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آدمی اس وقت میں اپنے نفس کی قربانی دے، اپنے خواہشات کی قربانی دے، اپنے مشغولیت کے ساتھ آدمی قربانی دے، تو اس سے عصر کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہا کہ لو خشع قلبه خشعت جوارحه، ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور کئی ایک حرکتیں کر رہا ہے، ادھر کھجا رہا ہے، ادھر کھجا رہا ہے، کئی ساری حرکتیں نماز میں کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو خشعت قلبه خشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا تو اس کے جو اعضاء ہیں کبھی وہ ہلیں گے نہیں، اس کے اعضاء میں بھی اللہ رب العالمین کی خشیت داخل ہو جائے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی نماز میں بیجا حرکتیں نہ کریں، بیجا آدمی نماز میں حرکتیں کرنا، کھجانا، اسی طریقے سے دوسرے کام کرنا، یہ نماز میں آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے، گرچہ کہ یہ روایت جو ایک شخص کے حوالے سے آتا ہے کہ نماز میں مختلف حرکتیں کر رہا ہے، سند کے حوالے سے متکلم فی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ نماز صرف اس امت کی خصوصیت نہیں بلکہ گزری تمام امتوں پر نماز فرض کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے وحی کی آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے گزرے ہیں ان سے نیک کام کرنے کے، اچھے کام کرنے کی وحی کی، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم نے وحی کی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء میں، تمام انبیاء کے زمانوں میں، تمام انبیاء کے دور میں بھی نمازیں فرض رہیں، گرچہ کہ رکعات کی تعداد الگ ہوں، گرچہ کہ نماز کے ارکان الگ ہوں، گرچہ کہ نماز کی تعداد اور اسی طریقے سے وقت کا بدل جانا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام چرند پرند بھی کرتے ہیں، تمام مخلوقات بھی کرتے ہیں۔ اسے اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ النور میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ دو طرح کی عبادتیں ہیں، عبادت تسبیح اور عبادت نماز۔ یہ دو طرح کی تسبیح یہ پرندے کیا کرتے ہیں۔ عبادت تسبیح کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بے شک اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین میں موجود تمام چرند پرندوں پر یہ تسبیح فرض کیا ہے، تمام چرند پرند اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کلن، تمام کے تمام، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ رب العالمین کی نماز اور تسبیح کرنا جانتے ہیں۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو چرند پرند بھی کرتے ہیں، وہ ایسی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ خبر کے زندگی میں بھی آدمی نماز ادا کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا سفر ہوتا ہے تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اور اسی طریقے سے دعونی اصلی، یہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ کل روزے قبر میں جیسے ہی آدمی ایک شخص لیٹا ہوگا قبر کے مرحلے میں، ہوتا یہ ہے کہ جو نیک بندہ ہوگا جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو وہ کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں نماز پڑھوں، یعنی کہ یہ نماز ایسی عبادت ہے جو کہ برزخ کی زندگی میں بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ نماز بڑی ہی اہمیت کے حامل اہمیت و فضیلت کی۔ اور اسی طریقے سے شریعت کے جتنے احکام اللہ رب العالمین نے نازل کیے، تمام احکامات کو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ روزے کے احکام تھے، اللہ رب العالمین نے فرضیت کا موقع تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا
کہ آپ روزوں کی فرضیت کا حکم دیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے نکاح و طلاق کے مسائل ہیں. یہ تمام کے تمام احکام و فرائض کو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. مگر نماز کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے ہیں، اور بلا کر اللہ رب العالمین وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ پیش کرتے ہیں. یہ کہا گیا یہ خمسن اکتفی خمسون، کہا گیا کہ 5 نمازیں ہیں جو 50 نمازوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں، 50 نمازوں کے لیے برابر ہو جاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے اور اللہ رب العالمین سے بات چیت کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ایک چیز یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ رب العالمین کا قریب سب سے زیادہ، اقرب کہتے ہیں سب سے زیادہ قریب کو. بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اللہ رب العالمین کی خشیت سے بھر آتا ہے، اس کا دل خشوع و خضوع میں امنڈ آتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے پاس سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت بستر مرگ پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلی سے ملا دے. یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں جب آپ بستر مرگ پر ہیں، بیمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر پا نہیں رہے ہیں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وما ملکت ایمانکم. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں وصیت کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں. تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے، نماز کا ادا کرنا کتنا فرض ہے. یہ کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ضائع کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی وصیتوں کو چھوڑ رہا ہے. ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کی محبتیں جھوٹی ہیں، اس کے دعوے جو محبت کے حوالے سے ہیں یہ تمام کے تمام جھوٹ پر مشتمل ہے. جو شخص صحیح معنوں میں محبت کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، وہ نمازیں قائم کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا رہے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مکمل کرنے میں سر جوڑ کر رہے گا. تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے. آدمی کو چاہیے کہ آدمی کسی بھی لمحے کی کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑے نہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس وقت وہ خلیفہ ہوتے ہیں، اپنے تمام گورنروں کو، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، تمام کو انہوں نے یہی خط لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے پاس تمہارے معاملات میں سب سے اہم جو معاملہ ہے، سب سے اہمیت جو رکھتی ہے وہ نماز ہے. من حفظها، جس نے اس کی حفاظت کی، وحفظ علیہا، اور جس نے اس کی حفاظت کی، وحفظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت کی اور اسے یاد کیا، حفظ دینہ، تو اس نے اس کے دین کی حفاظت کر لی. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جس نے اس سے غافل رہا، جو اس کی اہمیت سے کوتاہ رہا، جو اس کو ضائع کیا، فهو لما سواها اضیع، وہ تمام معاملات میں ضائع کرنے والا اور تمام معاملات میں غافل شخص کہلائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے گورنروں کو اس بات کی اہمیت دی کہ وہ نمازوں کو قائم کریں اور دوسروں کی بھی اس کا حکم دے. اور اسی طریقے سے شریعت میں بھی اسی بات کا حکم ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تبھی سے انہیں نماز کا حکم دیا جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 17، جب وہ
7 سال کے بچے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ اور انہیں مارو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور انہیں اس وقت مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑیں۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نماز تمام لوگوں پر فرض ہے، ہر بالغ عاقل کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نماز فرض ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، تمام کے لیے نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ چاہے بس آدمی پر نماز اس وقت فرض نہیں ہوتی ہے جب سے ہی بندہ اپنے عقل و حواس میں جیسا کہ آدمی کے روح قبض ہو رہی ہے، تو اس وقت آدمی کے لیے نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام اوقات میں ہر بالغ عاقل کے لیے نماز کا ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نمازیوں کو مسجد آنے سے روکا نہیں۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کبھی مسجد آنے سے روکا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات مسجد آیا کرتی تھیں، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کو روکا نہیں۔ ہوتا یہ ہے معاشرے میں، ہمارے مساجد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے مسجد آتے ہیں تو چند لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد نہ لاؤ، چند جگہ تو بورڈ لگا دیتے ہیں کہ مسجد لانا بچوں کو منع ہے۔ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بچوں کو مسجد لے آنا چاہیے تاکہ بچوں کو بچپن سے ہی نماز کے حوالے سے شعور پیدا ہو۔ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے بچے دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کے اندر یہ عمل ایسے ہی دوام اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشگی اس میں برتنے رکھتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کبھی بچوں کو نماز آنے سے روکے نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے دلائل بھی ہمیں شریعت میں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر سجدے میں ہوتے ہیں کہ صحابی گمان کرنے لگتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، بہت دیر سجدے میں رہا نہیں گیا، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر حسن بن علی بیٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے جب مسجد آتے، بچے کھیلتے بھی ہیں، بچے نماز میں اس طریقے کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو کبھی آدمی ان چیزوں سے پریشان ہو کر بچوں کو مسجد سے باہر نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ بچوں کو مسجد نہ لائیں، بچوں کو پہلے سے دوسرے صف میں کھڑانا اور اسی طریقے سے بچوں کو مارنا، یہ مساجد کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مسجد میں آنے والے مصلیان اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے آدمی کی زندگی میں سب سے بڑی جو کمی آدمی جو محسوس کرتا ہے وہ سکون ہے۔ سکون کیونکہ آدمی کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عورت ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پاس بنگلے ہیں، اور اس کے پاس کئی ساری نعمتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، دنیا کی جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں تمام کے تمام موجود ہیں، مگر ہر ایک کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ زندگی میں سکون نہیں، زندگی میں اطمینان نہیں، زندگی میں چین نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اختیار کرنا ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو سکون کا ذریعہ بتایا، جس چیز کو سکون کا اللہ رب العالمین نے ذریعہ بتایا، وہ یہی رہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ نمازیں ہی ہیں جو آدمی کے لیے سکون کے باعث بنتی ہیں، ذکر اللہ ہی ہے جو آدمی کے دل کے لیے اطمینان کا باعث بنتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز اذان دو، اقامت دو، نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نماز کی اہمیت بتلائی ہے۔ نماز کے حوالے سے اہمیت و فضیلت کے حوالے سے آدمی بولتا رہے، دلائل کی روشنی میں، نصوص کی روشنی میں تو بولتا رہے گا۔ اتنی اہمیت ہے، اتنے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز قائم کرنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں سے یہ بھی کہا گیا کہ آدمی فحش کاموں سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ نمازوں کی اہمیت کو مد نظر رکھے، کبھی اس سے کوئی نماز چھوٹے نہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز کے حوالے سے 3 باتیں ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ آدمی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے، آدمی نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرے، اپنے وقت میں ادا نہ کرے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، کوئی کام آیا بھلے ہی نماز کا وقت ہو، نماز چھوڑ دیں گے مگر وہ کام مکمل کرنے کے لیے چلے جائیں گے، ہوتا اس طریقے سے۔ مگر ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر اس کے اوقات میں فرض کیے گئے ہیں، ہر نماز کا وقت ہے۔ جیسے ہی نماز فرض ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا اول وقت اور آخری وقت بتا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل برقرار رکھا۔ تو ہمیں اس بات سے یہی اندازہ لگانا چاہیے کہ آدمی کبھی نماز کو چھوڑے نہیں، نماز کا اہتمام اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ آدمی نماز کے وقت میں ادا کریں، اپنے وقت میں ادا نہ کریں، اپنی مشغولیات کو پہلے مکمل کر پھر نماز ادا کریں گے، اس طریقے سے ہونا نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی مشغولیت مکمل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نماز قضا کر لیں گے۔ نماز باجماعت ادا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جس کا لحاظ کرنا چاہیے وہ جب باجماعت نماز ادا کرنے کا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ نہیں سکتا، میں خود سے چل کر مسجد آ نہیں سکتا، تو میرے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچائے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی کہ ہاں تم اپنے گھر میں نماز ادا کر لو۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلا کر پوچھا، هل تسمع النداء، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تم اپنے گھر سے اذان کی آواز سن لیتے ہو؟ تو صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجِبْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ تم نماز مسجد میں ادا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فَأَيُّ عَلَى هَذَا، تو تمہارے لیے کیا علت ہے، تمہارے لیے کیا چیز ہے کہ جو تمہیں مسجد آنے سے روکے؟ یعنی کہ ایک نابینا صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو سوچئے اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام طرح کی نعمتوں میں رکھا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے، ہماری آنکھ اچھی ہے، ہمارے ہاتھ اچھے ہیں، ہمارے پیر اچھے ہیں، کیا وجہ ہے جو ہمیں مسجد آنے سے روک رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اذان سن کر ہم اپنے گھروں میں بیجا حرکتوں میں، بیکار حرکتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم آخرت سے دراصل غافل ہو چکے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیے کل قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ رب العالمین بندے کے پاس سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ نماز ہی ہوگا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما یحاسب العبد، کہ کل روز قیامت سب سے پہلا جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہوگا۔ ہم نماز کے حوالے سے بہت غافل ہیں۔ اذان ہو گئی ہے، ہم لوگ مسجد کے پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں، جیسے یہ اذان کی آواز سنتے ہیں اپنی مشغولیت یاد آ جاتی ہے، اپنی مصروفیت یاد آ جاتی ہے، اپنے کام یاد آ جاتے ہیں اور ہم اپنی مصروفیت کو مکمل کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طریقے سے ایک بندہ مومن کے اوصاف نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کان میں اللہ رب العالمین کی اذان کی آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اذان دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ کسی اور کام میں مشغول ہیں، وہ اذان کی آواز کو سن کر فوراً مسجد کی طرف آئیں۔ اسی لیے اذان ہوتی ہے۔ ہم اذان سے غافل ہیں، ہم اذان کے مقصد سے غافل ہیں۔ اذان کس وجہ سے ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے اور ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، کبھی فون چلا رہے ہیں، کبھی آپس کی گفتگو کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے اعمال ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہوگا کہ ہم نے نماز کے حوالے سے کتنی غفلت کی ہے۔ یاد رکھیے کہ بندہ اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ صرف نماز ہے۔ نماز اگر آدمی چھوڑتا ہے گویا کہ وہ تمام اعمال کو چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جیسا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر، کہ صحابہ کرام کے پاس اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام چھوڑتا تو ان کے پاس وہ کفر نہیں ہوتا غیر الصلاۃ۔ اگر نماز آدمی چھوڑتا تو صحابہ کرام کہتے کہ شخص کافر ہے، شخص کفر کر رہا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز کے حوالے سے محتاط رہے۔ ایک اور روایت کہ جس میں حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت، اگرچہ کہ تم نماز کبھی نہ چھوڑو، گرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو، گرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے، گرچہ کہ تمہیں کاٹ دیا جائے۔ دوسری جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء کو کرتے ہیں وہ یہ کہ وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُعْتَمِدَةً، کہ کوئی بھی نماز کو جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑو، فَمَن تَرَكَهَا مُعْتَمِدًا مُتَعَمِّدًا، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، تو اس شخص سے اس کے اللہ رب العالمین اس شخص سے اس کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس شخص کا حشر کیا ہوگا کہ جس سے اللہ رب العالمین اپنا ذمہ ہٹا لیتے ہیں، اس شخص کا معاملہ کل روز قیامت کیا ہوگا جس شخص پر اللہ رب العالمین کی نظر کرم چھوٹ جاتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز کے حوالے سے کبھی غفلت نہ برتیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آدمی کے مسلمان ہونے کا دلیل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کفار و مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ من ترکہا، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، گویا کہ اس نے اس شخص نے کفر کیا۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز کے اہتمام کریں۔ دیکھیے ہم ابھی رمضان المبارک سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس رمضان المبارک کا ماحول یہ تھا کہ مسجدیں اتنی بھری تھیں کہ مصلیوں کے لیے نماز کھڑنے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آدمی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ پہلے وقت میں آئیں، سنتیں ادا کریں، نماز ادا کریں، اس سے کوئی بھی نیک عمل چھوٹ نہ جائے، اس کے لیے آدمی نے مکمل کوششیں کی۔ یہ مسجد کے جو صفوف تھے بھرے نظر آ رہے تھے۔ آدمی مسجد کے ہر کونے میں بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید میں لگا ہوا تھا، ہر طرف آدمی صدقہ و خیرات اور نیکی کے ہر کام میں لگے ہوئے تھے۔ رمضان جیسے ہی گیا، 1-2 دن بھی نہیں گزرے، جس طریقے سے پہلا رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے پہلے شوال کے دن ہی عید کی ظہر کی نماز میں ہی لوگوں کے نمازوں سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اپنے مصروفیات میں لگ جاتے ہیں۔ بھلے ہی مصروفیات کچھ بھی نہ ہوں، ایسے ہی گھر میں لیٹے ہوں گے، مگر نماز کو جانے کے لیے مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین سے مکمل نہ ایمان ہونے کی علامت ہے۔ جیسا کہ ہم نے معلوم اس سے پہلے یہ بھی کیا رمضان المبارک سے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اسلاف کرام کا معمول یہ بن جاتا کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے لیے دعا کرتے آنے کے لیے، اور 6 مہینے تک رمضان میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ آدمی کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی اس میں دوام برتے، آدمی وہ ہمیشہ کرتا رہے، یہی آدمی کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ آدمی جیسے ہی رمضان المبارک گیا، ہم اپنے عبادات سے، اپنے تمام طرح کی نیکیوں سے غافل ہو گئے، گویا کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے نمازوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین ہمارے پاس اپنے اوقات کے حوالے سے پوچھے گا، اپنے عمروں کے حوالے سے پوچھے گا، اپنی جوانی کے حوالے سے پوچھے گا، اپنے وقت کے ضائع کرنے کے حوالے سے بھی پوچھے گا۔ اور نماز اگر چھوڑیں گے تو پہلا جو اللہ رب العالمین حساب لے گا وہ آدمی کا نماز ہی ہوگا۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے، آدمی کو اللہ رب العالمین کے ان فرما برداری میں آدمی کو لگنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ سورہ مدثر میں کرتے ہوئے کہا کہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے فی جنات یتساءلون، کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کیا بات ہے کہ تم، کیا وجہ ہے کہ تم آگ کے حوالے کر دیے گئے ہو؟ تو جواب ملے گا کہ قالوا لم نک من المصلین، تو یہ جو لوگ جہنم میں ہیں ان کا جواب یہی ہوگا کہ لم نک من المصلین، کہ ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کل روز قیامت آدمی جہنم رسید کر دیا جائے گا اگر وہ نمازوں سے غافل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کل روز قیامت جو لوگ نمازوں کو چھوڑیں گے، جو لوگ نماز کے حوالے سے غافل رہیں گے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو کہ فرعون ہیں، حامان ہیں، ابی بن خلف ہے،
جتنے مخالفین اسلام ہیں جو اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے بڑے بڑے سرکش ہیں، ان کے ساتھ کل ان کا حشر ہوگا۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے، آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا۔ یاد رکھیے ابھی ہم رمضان المبارک سے فارغ ہوئے ہیں، ہم عبادتیں کرنے کے 1 مہینے میں عادی ہو چکے ہیں۔ مسجد کی طرف نظر لگائیے، مسجد کو آئیے، دیکھیے کہ مسجد کتنی طریقے سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ ہر طرف آدمی کو سنسان نظر آتا ہے، ہر طرف ویرانی نظر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے غافل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک ہمارے لیے تربیت کے لیے آتا ہے، ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے رمضان المبارک میں اپنے اوقات کی قربانی دی، اپنے مصروفیتوں کی قربانی دی، اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکال کر مسجد کی طرف آئے، اسی طریقے سے تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم رمضان المبارک کے بعد بھی اس عمل کو باقی رکھو، اس عمل پر برقرار رہو، نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن مجید میں لگے رہو، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے جتنے طریقے ہیں، جتنے راستے ہیں، تمام میں لگے رہو۔ یہی رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی ہم شوال میں آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرانی طریقے سے، جس طریقے سے رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، مسجدوں کو شاد کیا، مسجدوں کی روحانیت بنے رہے، اسی طریقے سے بقیہ تمام 12 مہینوں میں، تمام مہینوں میں ہم اس کا اہتمام کریں رمضان المبارک کے سمے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اس کے ذکر میں لگے رہنے والے میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کیے گئے تمام اعمال کو شرف قبولیت سے بخشے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب